بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ ومولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سورۃ الفرقان سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی پہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد ہوا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال ڈھال میں وقار ہوتا ہے۔ اللہ والے اکڑ کے غرور کے ساتھ زمین پہ نہیں چلتے بلکہ وہ آہستہ چلتے ہیں۔ میرے شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ متکبر سے تکبر کرنا صدقہ کہلاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی شخص چھاتی تانے اکڑ کے چل رہا ہو تو اسے جھک کے سلام نہ کریں، یہ اس کے تکبر کو بڑھانے والی بات ہے۔ اور یہاں جو اہل اللہ کی نشانی بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں۔ اکڑ کے زمین پہ چلنا اللہ والوں کا شیوا نہیں ہے۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھیں، سنگ مرمر پہ چلیں گے تو پھسل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو مبارک اسماء ہیں ان میں سے ایک نام متکبر بھی ہے۔ تو تکبر صرف اسی کی ذات کو زیبا ہے، اس خاک کے پتلے کو تکبر زیبا نہیں ہے۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش رومی کشمیر نے کہ مٹی داتو مٹی ہونا کادی بلے بلے، مٹی داتو مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ تو انسان کے اس خاک کے پتلے پہ تکبر جچتا نہیں ہے، تکبر صرف اسی مالک کی ذات کو زیبا ہے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جب تکبر دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی تباہی کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور انسان بھلائی کی راہ سے اتر کے برائی کی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، وہ تکبر کے پاس سے بھی نہیں گزرتے اور ان کے اندر تکبر نہیں پنپنے پاتا۔ تو یہاں پہلی نشانی بیان ہوئی کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں۔ دوسرا فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں بابا تجھے سلام ہو۔ سلام میں مفارقت یعنی تر کرنے کا سلام کہ تو ڈاڈا ہے ہماری جان چھوڑ دے۔ تو اللہ والے جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں انسان کو برباد کر دیں گی۔ پہلی چیز امیروں کی محفل، دوسری فرمایا عورتوں کی صحبت، اور تیسری فرمایا جاہلوں سے بحث۔ تو جب تم جاہلوں سے بحث کرو گے تو وہ تمہیں شے برباد کر دے گی۔ اور اہل اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے
کتاب حکمت میں نشانی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کے بندے جاہلوں سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتیں اللہ کے حضور کبھی سجدوں میں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں گزارتے ہیں، بلکہ ان کی راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہا کرتی ہیں، تو وہ اپنی راتیں اللہ کے حضور جاگ کے گزارتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے دریافت فرماتے ہیں کہ حضور بہترین نماز کون سی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نصف اللیل، کہ جو رات کی نماز ہے، آدھی رات کی نماز باقی نمازوں سے بہتر ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو اسے نصف رات جاگنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو اسے ساری رات جاگنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور وہ شخص اس آیت کریمہ کا مصداق ہوگا۔ تو عشاء کی نماز بھی جماعت سے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اہل اللہ اپنی راتیں بیدار رہ کے گزارتے ہیں، بلکہ ان کی راتیں مختصر پڑ جاتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں تو رات ختم ہو جاتی ہے، مالک ایک رات اتنی لمبی بنا دے، تیری بندی تجھے جی بھر کے سجدہ تو کر لے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنی راتیں بیدار رہ کے گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اب وہ کہتے کیا ہیں کہ مالک ہم سے اپنا عذاب جہنم پھیر دے۔ عبادات کی کثرت کے باوجود، راتوں کو بیدار رہ کے گزارنے کے باوجود، وہ اپنی عبادات پہ متکبر اور مغرور نہیں ہو جاتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ جہنم اب ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی، بلکہ وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ مالک ہم سے اپنا عذاب پھیر لے، ہم اس کے سہنے کی سکت نہیں رکھتے، ہمیں یوں ہی معاف کر دے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مالک کل قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، میں تیرا تو کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکوں گا۔ حالانکہ آپ کی زندگی اعمال صالحہ کا ایسا سرچشمہ ہے کہ قیامت تک لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، لیکن آپ کے خوف و خشیت کا عالم یہ ہے۔ حضرت سری سختی علیہ رحمہ جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں اور شیخ بھی لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، کیسے اس کا سامنا کر پاؤں گا۔ اور اقبال کی فکر دیکھیے، اقبال کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ حضور جب میرا نامہ اعمال تلے آپ کرم نوازی فرما دیں اور میرے عیبوں کو اپنی کملی میں چھپا لیں، لیکن اقبال کی فکر دیکھیے، اقبال کہتے ہیں مالک میرے عیب چاہے سارے زمانے کے سامنے نشر ہو جائیں بس حضور کے سامنے نشر نہ ہو، حضور علیہ السلام سے مجھے شرم آئے گی۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا پگیر۔ مالک تو غنی ہے، میں تیرا نیاز مند بندہ، اگر بغیر حساب کے مجھے معاف کر دے تو اس پہ قادر ہے، لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو گزارش یہ ہے کہ حضور کے سامنے نہ لیا جائے، مجھے حضور علیہ السلام سے شرم آئے گی۔ تو کیسی محبت ہے، کیسا عشق ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو عبادات کے باوجود وہ یہی کہتے ہیں کہ مالک ہم سے اپنا عذاب پھیر لے۔ وہ اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے جہنم کا تمسخر نہیں اڑاتے، وہ یہ نہیں کہتے جہنم ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی، بلکہ جہنم سے ڈرتے ہیں اور جنت کے طالب ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے کہل و غضب کا مظہر ہے۔ جس پہ اللہ راضی ہوگا اسے جنت میں بھیجے گا، اور جس پہ وہ ناراض ہوگا اسے جہنم میں بھیجے گا۔ تو جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کی ناراضگی سے پناہ چاہنا ہے، اور جنت کی آرزو کرنا اس کی رضا چاہنا ہے۔ تو دعا کرو صاحبو، یہ جو اوصاف اہل اللہ کے بیان ہوئے ہیں، اللہ یہ علامات، یہ نشانیاں ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما۔ ہم جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے، سوچوں کو نور دے دے، خیالوں کو پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کا کھویا ہوا وقار واپس کر دے، اس امت کا اقبال بلند فرما۔ اے مالک جو تیرے پاک کلام کے اندر اہل اللہ کی جو تو نے علامات بیان کی ہیں، اے اللہ یہ اوصاف جمیلہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔